اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ پوری امت میں جن افراد کا مرتبہ سب سے بلند ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد جن ہستیوں کا مرتبہ تمام قطبوں سے، غوثوں سے، مجتہدین سے اور بڑے بڑے اولیاء سے بھی بلند و بالا ہے، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کہ جنہیں نسبت حاصل ہے صحبت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے والذین معہ، کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں یا آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ورنہ جو اور اوصاف ہیں اور جو اور چیزیں ہیں وہ تو اور بھی امت کے اندر پائی جاتی، خواہ وہ اشداء علی الکفار ہو کہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا تم انہیں دیکھو گے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، تم انہیں دیکھو گے اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوں گے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ یہ نشانیاں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بیان فرمائی، لیکن یہ جو اعمال ہیں، کافروں پہ سخت ہونا، آپس میں نرم ہونا، رکوع اور سجدے کی کثرت کرنا، اللہ کی رضا کے طلبگار ہونا اور خدا کے فضل کے متلاشی ہونا اور چہروں پر عبادت کے انوار کا ظاہر ہونا، تو یہ تو امت میں جو بھی یہ عمل کرے گا اس پر یہ اوصاف صادق آئیں گے، لیکن کیا ان اوصاف کے صادق ہونے کی وجہ سے ان کا مرتبہ صحابہ کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ جو وصف ہے والذین معہ، کہ یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ والا وصف جو ہے یہ کسی اور کے اندر نہیں پایا جائے گا۔